أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو المعين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الرشید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم کیف تکفرون باللہ کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون صدق اللہ العلی العظیم۔ بزرگان محترم و نوجوانان عزیز، قرآن کریم کی یہ آیہ کریمہ جسے میں نے اس سلسلہ گفتگو کے لیے آپ کے سامنے پیش کیا، اس کے ضمن میں انشاءاللہ موضوع گفتگو اسلام اینڈ دا ماڈرن ایج۔ آج کا یہ دور جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس دور میں ایک بڑا طبقہ وہ ہے جو خالق کائنات کے وجود کا انکار کر رہا ہے۔ انہی انکار کرنے والوں سے خطاب کر کے قرآن کریم کہہ رہا ہے کیف تکفرون باللہ کنتم امواتا فاحیاکم، تم کیسے اپنے رب کا انکار کرو گے جب کہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر تم مار دیے جاؤ گے، ثم یحییکم، پھر زندہ کیے جاؤ گے، ثم الیہ ترجعون، اور پھر تم اس کی بارگاہ میں پلٹا دیے جاؤ گے، تمہیں اس کے سامنے ایک دن حاضر ہونا ہے۔ جس دور سے اس وقت پوری انسانیت گزر رہی ہے، جن حالات میں اس سال عشرہ محرم اور اس سے پہلے ماہ رمضان المبارک ہوا، ایک وبا ہے کہ جس نے تمام انسانیت کو گویا ایک عظیم درس دیا ہے کہ انسان اگر چاہے تو محدود وسائل اور محدود ریسورسز کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکتا ہے، اور کتنا ہی علم اور ٹیکنالوجی کی ترقی کیوں نہ ہو جائے، اگر قدرت اپنی طاقت دکھانے پر آئے تو پھر انسان کو اس کی اوقات بتاتے ہوئے ایک لمحہ بھی نہیں لگتا۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرف کوشش کی جا رہی ہے کہ اس وبا کا علاج تلاش کر لیا جائے، اس کے ویکسین کے لیے ہر ایک ادارہ کوشش میں مصروف ہے، اور پچھلے دنوں آپ نے برابر دیکھا کہ لوگوں کو اس خطرے سے آگاہ کرنے کے لیے برابر یہ بتایا گیا کہ دیکھو یہ جو بیماری ہے یہ بہت خطرناک بیماری ہے، یہ پینڈیمک پوری دنیا کو اس نے اپنی گرفت میں لے لیا ہے، اور یہ تدابیر ہیں جو اختیار کرنی ہیں اس مرض سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے۔ اگر کوئی خدا نخواستہ مریض ہو گیا ہے تو اسے کیا کرنا ہے، یہ ساری گائیڈ لائنز، یہ سارے نصیحتیں مسلسل آپ کو دی جاتی رہیں، بتایا جاتا رہا، لوگ اویئر ہو جائیں، ان کو پتہ چل جائے، اور اس وقت تمام عالمی ادارے اس کا علاج تلاش کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ ایک خطرہ تھا کہ اس خطرے نے تمام انسانیت کو بیدار ہونے پر
اور غور و فکر کرنے پہ مجبور کر دیا، جبکہ یہ پینڈمک ایسا نہیں ہے کہ یہ موت لے کر آیا ہو اور اس سے پہلے موت کا وجود نہ ہو۔ موت کا وجود تو اس سے پہلے بھی تھا، انسان اس سے پہلے بھی مرتے تھے۔ اب بھی ممکن ہے کہ یہ مرض اپنی جگہ پر ہو، لیکن بہت سے لوگ اپنے گھر میں بستر پر لیٹے ہوئے انتقال کر جائیں، خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ میں کسی کی موت ہو جائے، تو نہ یہ کہ اس سے پہلے موت نہیں تھی یہ موت لے کر آیا، نہ یہ کہ صرف یہی سبب ہے موت کا، اگر اس پر قابو پا لیا گیا تو موت پہ قابو پا لیا جائے گا، لیکن چونکہ اس نے موت کے خطرے کو بڑھا دیا ہے، لہٰذا انسان یہ سوچ کر کہ ممکن ہے میں ابھی 10-20 سال اور زندہ رہوں اور اس کی وجہ سے 10-20 سال پہلے مجھے موت آ جائے، کوشش میں لگا ہوا ہے کہ اس کا علاج دریافت ہو جائے، اس کا ویکسین ہم آ جائے عالم وجود میں اور انسانیت کو اس سے نجات مل جائے۔ قابل غور بات یہ ہے، توجہ کرنے کا مقام یہ ہے کہ یہ خطرہ جو ہمارے سامنے، انسانیت کے سامنے خطرہ چھوٹا سا آیا، اس کے لیے انسان کتنی کوشش کر رہا ہے، ادارے کتنی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ زندگی 50-60 سال کی جو زندگی ہے اس کے اوپر سے اس خطرے کو ٹال دیا جائے۔ قرآن کریم پکار کر کہہ رہا ہے کہ کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی میں تمہارے لیے بہت بڑا خطرہ ہے، اگر تم ناکام ہو گئے اور نامہ اعمال تمہارے بائیں ہاتھ میں دے دیا گیا تو پھر ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے شعلوں میں زندگی گزارنی ہے۔ مگر تعجب ہے انسان پر کہ مرض سے بچنے کے لیے اتنی کوششیں ہیں، جہنم سے بچنے کے لیے کوئی کوشش نہیں ہے، جبکہ میں ہمیشہ یہ بات عرض کرتا ہوں، جبکہ انسان کے لیے موت سے بھاگتا ہے، جہنم سے نہیں بھاگتا، جبکہ جہنم سے بھاگنا ممکن ہے، موت سے بھاگنا ممکن بھی نہیں ہے، اس لیے کہ موت تو بہرحال آ کے رہے گی، لہٰذا غور کرنا ہے اس وقت۔ اور اس کے لیے میں نے انشاءاللہ اس سلسلہ گفتگو کو آپ تک پہنچانے کے لیے یہ آیہ کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی، سورہ بقرہ کی یہ 28ویں آیت ہے کہ جس کے اندر متوجہ کیا جا رہا ہے کیا انکار کر رہے ہو، کیسے انکار کرو گے، تمہیں اپنے رب کی بارگاہ میں بہرحال حاضر ہونا ہے۔ ذرا دیکھو تو صحیح، تم مردہ تھے، کہاں تھے مردہ؟ روحوں کی صورت میں گویا سوئے ہوئے تھے، عالم امر میں تمہیں خلق کر کے روحوں کو سلا دیا گیا تھا، اور چونکہ سونا بھی موت ہی کی ایک شکل ہے، نیند کو موت اصغر کہا جاتا ہے، لہٰذا بیان کیا جا رہا ہے کہ وہاں تم سوئے ہوئے تھے، پھر تمہیں زندگی عطا کی، یعنی تمہیں یہ وجود عطا کیا، یہ حیوانی جسم تمہیں دیا اور اس عالم رنگ و بو کے اندر تمہیں بھیج دیا، پھر تم کو ایک دن مار دیا جائے گا، یہاں 60-70-100 سال کی زندگی گزار کے پھر مر جاؤ گے، اور اس کے بعد پھر زندہ کیے جاؤ گے اور اپنے رب کی بارگاہ میں تمہیں پلٹ کے حاضر ہونا ہے۔ عزیزو، ایک بات جس پر توجہ یہیں کر لینی ہے، انسان کے لیے جب علم آ جائے تو آسان ہوتا ہے عمل کرنا۔ علم اور عمل یہ لازم و ملزوم ہے، جہاں علم حقیقی طور پہ آ جائے گا وہاں خود بخود عمل پیدا ہو جائے گا، اور اس دنیا میں انسانی شخصیت تعمیر ہوتی ہے علم اور عمل سے، یہ لازم و ملزوم ہے۔ علم کی پھر 2 قسمیں ہیں، العلم و علمان، علم الادیان و علم الابدان۔ علم کی 2 قسمیں، ایک تو دین کا علم ہے اور ایک انسان کے لیے مادی علم ہے کہ جو اس کے فزیکل ایگزسٹنس سے متعلق، اس فزیکل ورلڈ سے متعلق گفتگو کرتا ہے۔ غلطی کہاں پر ہوئی اور کیوں آج کے اس ماڈرن ورلڈ میں، اس ماڈرن ایج میں جو ہمارے سامنے چیلنجز ہیں مذہبی لوگوں کے سامنے، وہ کیا ہیں یہ میں عرض کروں گا، مگر یہ تمہید ذرا سی آپ تک پہنچ جائے کہ مسئلہ کیا ہے۔ علم 2 طرح کے ہیں، اور یہ جو فزیکل چیزوں کا علم ہے، اس علم کو جسے مادی علم کہا جا سکتا ہے، پریشانی یہ ہوئی کہ علماء نے، اکثریت نے علماء کی، دین کا مزاج رکھنے والوں نے اس علم کو ریجیکٹ کر دیا اور اس کو سیکولر علم کہہ کر اس سے اپنا ناطہ توڑ لیا، کہا کہ اس علم کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ علم حقیقتاً علم ہے ہی نہیں، علم تو اصل میں علم دین ہے۔ یہ تقسیم کر دی اور یہ بتا دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم جہاں پہنچنا
چاہیے تھا ہمیں اس سے ہم بہت پیچھے رہ گئے، ایک ٹکراؤ کی صورتحال پیدا ہو گئی، اور اب ایک طرف مذہبی دنیا ہے، ایک طرف یہ ماڈرن ایج ہے، اور دونوں گویا ایک دوسرے کے بالمقابل کھڑے ہوئے ہیں۔ ایک مادیت کی دوڑ میں آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور دوسرا یہ سمجھ رہا ہے کہ مادی دنیا کو نظر انداز کر کے ہمیں کامیابی حاصل ہونے والی ہے۔ لہذا یہاں پر بہت غور کرنا ہے، قرآن کریم کیا کہتا ہے، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ انسان کو جو فیکلٹیز عطا کی گئی ہیں اس میں یہ سماعت ہے، یہ بصارت ہے، اور یہ عقل ہے، یہ جواب دہ ہیں۔ یہ کیوں جواب دہ ہیں؟ اس لیے کہ یہ وہ فیکلٹیز ہیں کہ جن کے ذریعے سے انسان اشیاء کی حقیقت معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہے، چیزوں کا علم حاصل کرتا ہے۔ ان کے ذریعے سے، سماعت کے ذریعے سے، بصارت کے ذریعے سے وہ علم حاصل کرے گا، اور پھر جو یہ مادی عقل ہے، جو حیوانی عقل ہے، اس کے سامنے وہ سارا جو اس نے ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے اس کو پیش کر دے گا، وہاں سے یہ پروسیس ہوگا، اور پروسیس ہونے کے بعد مزید علم کو بڑھا کر وہ منزل آئے گی کہ عقل درک کرے گی اور کچھ نتیجوں کو جوڑ کر اور آگے کے نتیجے نکال لے گی، پھر اس بڑھے ہوئے علم سے پھر اپنی عقل کو بڑھائے گا، بڑھی ہوئی عقل سے پھر علم کو بڑھائے گا، پھر عقل کو، اور یہ سلسلہ علم و عقل کا اسی طرح چلتا رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ترقی حاصل کرتا ہوا انسان اس منزل پر پہنچ گیا کہ بقول اقبال یہ خطرہ پیدا ہو گیا کہ یہ جو آدم خاکی ہے کہیں یہ اس منزل کے اوپر نہ پہنچ جائے، عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں، کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے۔ تو انسان اس منزل کے اوپر پہنچ گیا، مادی ترقی میں اس نے وہ مقام حاصل کر لیا کہ اب گویا محسوس یہ ہو رہا ہے کہ اس کی یہ ترقی جتنی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے، جتنی جلدی یہ سفر طے کر رہا ہے، بہت جلد وہ وقت آ جائے گا کہ یہ حقیقتوں کو اور بہت سی درک کر لے گا، بہت سی اور نئی ڈسکوریز سامنے آئیں گی، آئے دن ڈسکوریز سامنے آ رہی ہیں۔ مگر مسئلہ کیا ہوا؟ مسئلہ یہ ہوا کہ ایک تو علم کے تعلق سے میں نے عرض کیا کہ علم کو دو حصوں میں تقسیم کیا، پھر مقابل پر لے آئے۔ یہی عمل کے ساتھ ہوا کہ عمل کو بھی دو حصوں میں تقسیم کیا۔ عمل کے تعلق سے یہ بات آئی کہ یہ عمل کا ایک شعبہ یہ ہے عبادات، اور مذہبی دنیا نے عبادات پر بہت زیادہ زور دیا، بہت ایمفیسس کیا کہ انسان کو اگر نجات حاصل کرنی ہے، کامیابی حاصل کرنی ہے، تو اسے شعبہ عبادات سے وابستہ رہنا چاہیے۔ اور جو عمل کا دوسرا شعبہ تھا معاملات، وہ نظر انداز ہو گیا۔ اگر کسی حد تک تھوڑا سا اس کے اوپر توجہ دی بھی گئی تو انفرادی معاملات تک، کہ انفرادی معاملات میں بھئی میں ایک بھائی ہوں تو بھائی کا حق کیا ہے، میں ایک بیٹا ہوں تو والدین کے حقوق کیا ہیں، میں ایک شوہر ہوں تو زوجہ کا حق کیا ہے۔ بس یہ ایک چھوٹے سے سرکل میں بات کی گئی، اور اس کے بعد جب اجتماعی حقوق کا معاملہ آیا کہ جہاں اسلام تقاضا کرتا ہے کہ عدل میں، نظام میں عدل ہونا چاہیے، ایک نظام عدل قائم ہونا چاہیے، سوشل جسٹس کی جہاں بات کرتا ہے وہاں وہ نظر انداز ہو گیا۔ اچھا، یہ تو علم کے کا، یہ عمل کے دو شعبے، وہ علم کے دو شعبے۔ اب باتوں کو جلدی سے ذرا سمرائز کریں تاکہ پتہ چلے اب کہاں تک پہنچے۔ میں نے عرض کیا کہ علم دو ہیں، علم الادیان، علم الابدان۔ عمل بھی دو حصوں میں ہیں، عبادات اور معاملات۔ اور پھر ذرا سا یہاں سے آگے بڑھیں تو اب وہ مرحلہ آتا ہے کہ جہاں انسان کو اس بات پر غور کرنا ہے کہ یہ تو مادی عقل تھی، حیوانی عقل تھی، کہ جس نے یہاں کی چیزوں کے متعلق انسان کی رہنمائی کر دی، لیکن ایک ارج انسان کے اندر ہمیشہ پائی جاتی ہے۔ چونکہ انسان ایک اسپریچول بینگ بھی ہے، چونکہ ایک روحانی وجود بھی ہے، لہٰذا روحانی وجود کے لیے جو رہنمائی کا سورس ہے، مرکز ہے، اس کو قلب قرار دیا گیا، وہ انسان کا دل ہے۔ لہٰذا قرآن کریم کہتا ہے کہ یہ لوگ جو ہدایت سے پھر گئے ہیں، ان کا عالم کیا ہے؟ ان کی آنکھیں تو دیکھتی ہیں مگر ان کے دل اندھے ہو گئے ہیں۔ تو جب دل اندھے ہو جائیں تو انسان اس
مادی دنیا کے اندر مادی وسائل کے حصول کے لیے، میٹیریل ورلڈ کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کے لیے تو کوشش کرتا ہے، مگر وہ اپنی حقیقت پر غور کرنے میں ناکام ہو جاتا ہے، اس لیے کہ یہ جو اندر قلب موجود ہے، یہ جو اسپریچول ہارٹ ہے، یہ اندھا ہو جاتا ہے۔ جب یہ اندھا ہو جائے تو انسان کو کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ اس کی رہنمائی کے لیے بھی اب کہاں سے اس کی رہنمائی ہو؟ اس کے لیے یہ سینسز نہیں ہے، ان سینسز سے انسان بہت کچھ حاصل کرتا ہے، لیکن اس کی رہنمائی کے لیے اسے ضرورت ہے اس علم کی جو یہاں کا نہ ہو، بلکہ وہ علم بھی وہیں کا ہو، اس لیے کہ یہ وجود بھی وہیں کا ہے، لہٰذا اس کو رہنمائی بھی وہیں سے حاصل ہوگی۔ وہ علم انسان کو بہت سے طریقوں سے حاصل ہوتا ہے۔ اگر چھوٹے لیول پر دیکھیں تو کبھی کبھی انسان کو خود کوئی ایسا معاملہ ہو کہ القاء ہو جاتا ہے، اس کے خود دل میں رہنمائی پہنچ جاتی ہے، جس کے لیے مثالیں تاریخ میں بہت سی ہیں، مگر جناب لقمان جن کے لیے سورہ لقمان موجود ہے، ان کے متعلق جب آپ دیکھیں تو ایک مزدور، ایک غلام جو اب بادشاہ کے یہاں خادم اور غلام کا فریضہ انجام دیتا ہے، اس کی رہنمائی ہوئی غور و فکر کرنے کے نتیجے میں کائنات پر، ان کو القاء کر دیا گیا، انہیں بتا دیا گیا کہ تم جو غور و فکر کر رہے ہو تو حقیقت یہی ہے کہ یہ کائنات ہی صرف مکمل نقشہ نہیں ہے، مکمل ڈیزائن نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد ایک اور دنیا ہے۔ تو ان کی رہنمائی ہوئی۔ یہ جس طرح جناب سلمان فارسی کہ جو ایک آتش پرست گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، مگر اس کے باوجود چونکہ انہوں نے غور و فکر کیا تو اس کے نتیجے میں بہت سی چیزیں ان کو القاء کر دی گئیں۔ یہ بات ان کے ذہن میں واضح ہو گئی کہ یہ آگ جس کو ہم خود روشن کرتے ہیں، اس کے بعد اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کے سامنے اپنی تمنائیں، اپنی خواہشات پوری کرتے ہیں، اگر ہم اس میں ایندھن نہ دیں، اگر ہم اسے نہ جلائیں تو یہ آگ روشن نہ رہ سکے، یہ ہماری تمناؤں کو کس طرح پورا کر سکتی ہے؟ لہٰذا یہاں سے ان کی رہنمائی ہوئی۔ پھر بہت جد و جہد کرتے ہوئے آخر میں پتہ چلا کہ کھجوروں والے شہر کے اندر وہ آخری نبی آنے والے ہیں کہ جو انسانیت کے نجات دہندہ ہیں، اور وہاں سے اپنا وطن چھوڑ کر ایک ایک مرحلہ طے کرتے ہوئے آئے۔ راستے میں ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا قافلے کے اوپر، گرفتار کر لیے گئے، غلام بن کے بک گئے۔ اور اس کے بعد جناب سلمان کے سلسلے میں اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ عموماً تو پیاسے کو کنویں کے پاس جانا پڑتا ہے، مگر جناب سلمان فارسی کا جذبہ اتنا صادق تھا کہ خود پیغمبر مکے سے ہجرت کر کے مدینے آ گئے، اور گویا ہدایت کا چشمہ خود جناب سلمان فارسی تک پہنچ گیا۔ اور اس کے بعد پھر مزید اپنی عقل سے کام لے کر تحقیق کرنے کے بعد پہچان لیا مہر نبوت کو دیکھ کر کہ یہی نبی ہیں۔ یا جناب ابو ذر غفاری جن کے سلسلے میں بھی رہنمائی اسی طرح ہوئی کہ جناب ابو ذر دیکھتے ہیں کہ یہ بت جو اپنا کھانا جانوروں سے نہیں بچا سکتے، جب لوگ چڑھا کے کھانا چلے جاتے ہیں تو کبھی کتا آتا ہے وہ یہ کھانا لے جاتا ہے، کبھی دوسری جانور آتے ہیں، تو جو اپنا کھانا نہ بچا سکیں وہ ہماری حفاظت کیا کریں گے؟ ان کی بھی رہنمائی ہوئی۔ اور جب وہ صحرا میں بیٹھے ہوئے غور و فکر کر رہے تھے اپنی بھیڑ بکریوں کو لے کر، اس وقت ایک بھیڑیے نے وہاں حملہ کیا۔ بھیڑیے نے حملہ کیا، جناب ابو ذر اٹھے، بھیڑیے سے اپنی بھیڑوں کی حفاظت کرتے ہیں، ایک طرف سے وہ دوسری طرف سے حملہ کرتا ہے، پھر ادھر جاتے ہیں وہ اس طرف سے حملہ کرتا ہے۔ آخر عاجز آ کے کہا تو کتنا بے حیا ہے، تو کتنا بے شرم ہے کہ میں اپنی بھیڑوں کو بچانا چاہتا ہوں مگر تو کبھی ادھر سے حملہ کرتا ہے، کبھی ادھر سے حملہ کرتا ہے۔ یہاں بھی چونکہ جذبہ صادق تھا لہٰذا وہاں سے رہنمائی ہوئی اور وہ بھیڑیا گویا ہوا، انسانی زبان میں اس نے بولنا شروع کیا کہ اے ابو ذر، میں بے حیا ہوں یا وہ قوم بے حیا ہے کہ جس نے آخری نبی کو جھٹلا دیا ہے، ان کی تکذیب کی ہے، انہیں اذیتیں دے رہی ہے، انہیں پتھر مار رہی ہے؟ اور اس طرح جناب ابو ذر کی رہنمائی ہوئی۔ تو یہ ارج انسان کے اندر موجود ہے۔ یہ ارج کبھی کوئی سچا خواب دیکھ لیتا ہے، کسی کی اس کے ذریعے سے رہنمائی ہوتی ہے، کبھی کسی کو القاء ہو جاتا ہے، کبھی کوئی اور معاملہ ہوتا ہے رہنمائی۔ لیکن ان سب میں جو خالص علم ہے،
خالص رہنمائی جو بالکل پروٹیکٹڈ ہے، جس میں کسی قسم کے شک اور شبے کی گنجائش نہیں کہ شیطان کا گزر بھی ہو یا وہ وسوسہ بھی پیدا کر سکے، وہ علم وحی کا علم ہے۔ تو ایک علم وہ ہے جو انسان اس دنیا میں حاصل کرتا ہے اپنے 5 سینسز کے ذریعے سے، پھر پروسیس کرتا ہے اس کو عقل کے ذریعے سے، اور اس کے بعد نتیجے نکالتا ہے۔ کسی نے دیکھا کہ پتھر آسمان سے گر رہا ہے، زمین پہ ایک پتھر سے ٹکرایا، چنگاری پیدا ہوئی، تو اب غور و فکر کیا کہ یہ چنگاری کا پیدا ہونا یہ اتفاق ہے محض یا یہ کوئی حقیقت ہے جس تک میں پہنچ گیا، اور اس کے بعد اس کا تجربہ کیا، پھر پتھر کو پتھر سے ٹکرایا، بار بار اس کو ویریفائی کیا، آگ کی ایجاد ہو گئی۔ انسان نے دیکھا کہ چولہے کے اوپر پتیلی رکھی ہوئی ہے اور بھاپ کی وجہ سے ڈھکن بار بار اٹھ رہا ہے، بس یہاں سے ذرا سا غور کرنا شروع کیا، انجن کی ایجاد ہو گئی۔ تو یہ ایجادات، اس کے لیے یہ 5 سینسز ہیں، اس کے لیے انسان کی یہ عقل ہے، اور وہ جو اس کائنات کی حقیقت کو بتا سکے، وہ ارج جو انسان کے اندر موجود ہے کہ یہ کیا گورکھ دھندا ہے، یہ کائنات کیسی ہے، کہاں سے یہ کائنات آ گئی، یہ ہمیشہ سے ہے یا ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، یا پھر اس کا کوئی نقطۂ آغاز ہے، کوئی نقطۂ انتہا ہے، میں اس میں کہاں سے آ گیا، اس سے پہلے میں کہاں تھا، ختم ہو جانے کے بعد کیا میری کہانی ختم ہونے والی ہے یا اس کے بعد میں کہیں جانے والا ہوں۔ یہ وہ سارے سوالات ہیں جن کو تلاش کرنے کے لیے، جن کے جواب تلاش کرنے کے لیے ارسطو غور کرتا ہے، جس میں افلاطون غور کرتا ہے، سقراط اس کے لیے زہر کا پیالہ پینے کو تیار ہو جاتا ہے، مہاتما بدھ اس کے لیے شہزادے ہونے کے باوجود اپنے محل کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنے وطن کو الوداع کہتے ہیں، اپنی جوان زوجہ اور بچے کو، بیٹے کو چھوڑ کر نکل پڑتے ہیں، اور پھر ایک سے ایک جگہ، کبھی اس سادھو کے پاس، کبھی اس فقیر کے پاس زندگی گزارتے ہوئے اس حقیقت کی تلاش میں آگے بڑھتے ہیں۔ مگر یہ جتنے حقیقت کے متلاشی ہیں، یہ پھر بھی ایک نتیجے کے اوپر پہنچ کے کہتے ہیں ہم نے یہ نتیجہ تو نکالا ہے، مگر ہمیں یقین نہیں کہ ہمارا نکالا ہوا یہ نتیجہ صحیح ہے۔ عین ممکن ہے کہ کل کوئی اور آئے جو اس تھیوری کو ریجیکٹ کر دے، عین ممکن ہے کہ ہمارے حاصل کیے ہوئے یہ تمام نتائج کل غلط ثابت ہو جائیں، لیکن یہیں پر وحی کی روشنی آتی ہے اور آواز آتی ہے، یہ وہ کلام ہے کہ جس میں کسی شک اور شبے کی گنجائش نہیں، لا ریب فیہ، اس لیے کہ یہ انسانی عقل کا پیدا کیا ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ رہنمائی وہاں سے آئی ہے۔ اور پھر یہ وحی کی رہنمائی بھی کبھی اکثر نبی پر آتی ہے، مگر کبھی کبھی غیر نبی پر بھی آ سکتی ہے، جیسے مادر موسیٰ کے اوپر وحی نازل ہوئی کہ کس طرح جناب موسیٰ کی جان بچانی ہے، جیسے جناب مریم کے اوپر، ظاہر ہے کہ وہ نبی نہیں ہے، ان کے اوپر وحی نازل ہوئی، لہٰذا یہ رہنمائی اس طرح سے ہوتی ہے۔ اب مسئلہ کہاں پر اچھا اس کو یہ بات اور عرض کر دوں کہ یہ جو انسان کے اندر یہ جو طلب ہے، یہ جو تڑپ ہے، اس کو کہ جس میں انسان کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح حقیقت کو پالے، اس کو اب سائنس نے بھی تسلیم کر لیا، اور پہلے اس کو انٹیوشن کہا جاتا تھا، پہلے اس کو گٹ فیلنگ کہا جاتا تھا کہ انسان دیکھ رہا ہے کہ 2 اور 2 کا نتیجہ جو ہے وہ 4 ہے، لیکن پھر اس کو پتہ چل رہا ہے کہ نہیں، یہ نتیجہ جو مجھے نظر آ رہا ہے ہو سکتا ہے اس کے علاوہ کوئی اور نتیجہ ہو۔ یہ جو اندر سے رہنمائی ہو رہی ہے، اس کے لیے سائنس نے اس کو بتایا کہ یہ کیا ہے، یہ ایکسٹرا سینسری پرسیپشن ہے۔ یہ ایکسٹرا سینسری پرسیپشن کہاں سے آتا ہے؟ یہ انسان کے اندر جو اس کا روحانی وجود ہے وہ اس کی رہنمائی کرتا ہے، اندر سے کبھی کبھی آواز آتی ہے۔ یہ سارے حقائق انسان کے سامنے، اور پھر اس میں مزید شعبے بننے شروع ہوئے، اس لیے کہ کچھ تو وہ ہیں جو انسان کے خالی مادی وجود سے متعلق چیزیں تھیں، فزیکل سائنسز، اس کے اندر بھی مزید شعبے ہوئے، اور کچھ جو انسان کے معاملات سے اور دوسری چیزوں سے، جیسے سوشولوجی کا علم وجود میں آیا، سائیکولوجی کا علم وجود میں آیا، اور دوسرے۔ اب ٹکراؤ کہاں پر ہوا؟ یہ ماڈرن ایج اور اسلام، یا ماڈرن ایج اور مذہب، ان دونوں میں ٹکراؤ کہاں ہوا؟ اس لیے کہ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ دنیا میں 2 ہی نظریات ہیں جو بہت تیزی سے پروان چڑھ رہے ہیں۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ جو کچھ ہے یہ دنیا ہے، جو کچھ ہے یہ جسم ہے، جو کچھ ہے یہ ظاہری کائنات ہے، بس اسی کے اوپر پوری توجہ کرنی ہے، اس کے بعد نہ کوئی آخرت ہے، نہ کوئی فرشتہ ہے، نہ کوئی جنت ہے، نہ کوئی
اللہ ہے، نہ کسی کے سامنے حاضری ہے، نہ کوئی کسی قسم کی جواب دہی ہے، نہ کوئی آخرت کا دن ہے۔ یہ نظریہ الحاد کا نظریہ جو بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، اور دوسرا نظریہ وہ ہے اسلام، دین حق، جو بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، اور اتنی تیزی سے پھیل رہا ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ بہت جلد وہ وقت آئے گا کہ جب ہر تیسرا آدمی جو اس زمین پہ چل رہا ہوگا وہ مسلمان ہوگا۔ لہٰذا باقی جتنے اسکول آف تھاٹس ہیں، باقی جتنے نظریات، جتنی آئیڈیالوجیز ہیں، وہ سب انہی کے ذیل میں، انہی کے سہارے سے آگے بڑھ رہی ہیں اور آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہیں۔ اصل یہ دو چیزیں ہیں کہ یا تو مذہب میں بھی مذہب حق، مذہب میں بھی اسلام جو تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، یا الحاد۔ کبھی اسلام کے دائرے سے نکل کے لوگ الحاد کے دائرے میں شامل ہو جاتے ہیں، کبھی الحاد کے دائرے سے حق کو پہچان کر لوگ اسلام کے حلقہ بگوش ہو جاتے ہیں، اسلام کے دامن میں اپنی پناہ لے لیتے ہیں۔ مگر یہ جو ایک گیپ آ گیا، یہ گیپ کیوں آیا؟ یہ گیپ اس لیے آیا کہ ہم نے مجھے معذرت کے ساتھ یہ بات عرض کرتا ہوں کہ دینی طبقے میں اکثریت ان لوگوں کی تھی کہ جنہوں نے اس مادی علم کو، کہ جس نے انسان کو یہ سائنسی ترقی عطا کی، اس کو سیکولر علم کہہ کر ریجیکٹ کر دیا اور کہا کہ علم تو حقیقتاً بس یہ ہے جو قرآن و حدیث کا علم ہے، جو انسان کو اللہ تک لے جائے، یہ علم ہے، جبکہ وہ علم بھی قرآن سے ثابت ہے۔ علامہ اقبال نے جو ریکنسٹرکشن آف اسلامک تھاٹس کے نام سے لیکچر دیے، اس کے اندر اس نقطے کو بیان کیا کہ یہ جو مغرب کی ہمیں اتنی ترقی نظر آ رہی ہے، یہ جو ویسٹ اتنا آگے بڑھ گیا، یہ آگے بڑھا ہے، اصل میں اس کے آگے بڑھنے کا جو انر کور ہے وہ قرآن کریم ہی ہے۔ اس لیے کہ یہی ان السمع والبصر والفؤاد، یہ ان کے اوپر غور کرنے کے نتیجے میں اور اس سے حاصل کرنے کے نتیجے میں اور پھر مزید محنت کر کے قرآن کا اصول لیس للانسان الا ما سعی، جب کوئی کوشش کرے گا تو ہم اس کی کوشش کو رائے گا نہیں کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے کوشش کی، وہ آگے بڑھتے چلے گئے، ہم اس علم کو یہ سمجھتے رہے کہ یہ علم گمراہی کا انسان کی سبب بنتا ہے، لہٰذا ایک خلیج درمیان میں آ گئی، درمیان میں ایک خلیج آ گئی۔ اس کو برج کرنے کا کام آج کے دور میں اگر اسلام اور ماڈرن ایج کے تمام تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اس دنیا کی صحیح رہنمائی کرنی ہے جو مسلمان کی ذمہ داری ہے، اس لیے کہ وہ حق تک پہنچ چکا ہے، اس کے اوپر ذمہ داری عائد کی گئی، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تو اس کے لیے لازم ہے کہ اس گیپ کو برج کرے، اس خلیج کو ختم کرے، اور اس خلیج کو ختم کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ اس کے پاس جو علم ہے وہ علم ان حلقوں میں پہنچائے تاکہ وہ بھی حقیقت سے آشنا ہو سکیں۔ اس لیے کہ میں نے پھر جو عرض کیا اس کو دہراتا ہوں، علم اور عبادت، ابھی یہ بات پہلے آ گئی، اب پھر اس پر علم اور عبادت۔ جب علم اور عبادت کی بات آتی ہے تو یاد رکھیے عبادت کا مطلب عمل، کہ جتنا جتنا انسان کا علم پختہ ہوتا چلا جائے گا وہ میدان عمل میں آگے بڑھتا چلا جائے گا، اور حقیقت میں عمل کرتے ہی وہ ہیں جو علم رکھتے ہیں۔ جاہل کا عمل وزنی نہیں ہوتا، گراں قدر نہیں ہوتا، اسی لیے بار بار علم کو عبادت پر فوقیت دی گئی، علم کو عبادت پر فضیلت دی گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر انسان کو علم حاصل ہو جائے، حقیقی علم، تو اس کے بعد اسے حقیقی معرفت ہوگی، اور جو حقیقی معرفت ہوگی اور وہ جان جائے گا تو پھر جاننے کے بعد جو عمل کرے گا اس عمل کی قیمت ہی کچھ اور ہوگی۔ چنانچہ بار بار یہ بتایا گیا کہ علم کے میدان میں انسان جہاں بھی آگے بڑھے، اگر ذہن میں تصور یہ ہے کہ یہ جو میں آگے بڑھ رہا ہوں اس میں میری خواہشات نہیں ہیں، اس میں میں جو عمل انجام دے رہا ہوں میرا کوئی ذاتی مقصد نہیں ہے بلکہ اللہ کی رضا ہے، تو اللہ کی رضا کے لیے اب کوئی مصنف کتاب لکھ رہا ہے تو وہ کتاب بھی عبادت ہے، اب کوئی وکیل انصاف دلانے کے لیے جرح کر رہا ہے
تو وہ بھی عبادت ہے۔ اب کوئی کرسی عدالت پر بیٹھا ہوا جج مسلسل اس کوشش میں لگا ہوا ہے کہ عدل و انصاف کا نظام قائم ہو جائے، تو وہ بھی عبادت ہے۔ کوئی مدرس درس دے رہا ہے، وہ بھی عبادت ہے۔ کوئی خطیب خطبہ دے رہا ہے، وہ بھی عبادت ہے۔ رزق حلال کے لیے انسان گھر سے نکل رہا ہے، وہ بھی عبادت ہے۔ ایک طالب علم حصول علم کے لیے باہر جا رہا ہے، وہ بھی عبادت ہے۔ اور جتنا جتنا یہ علم بڑھتا چلا جائے گا، اس کے سجدے کی قدر بڑھتی چلی جائے گی، اس کے عمل میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اسی لیے امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ شیطان کو 1000 عابدوں کے مرنے سے اتنی خوشی نہیں ملتی جتنی ایک عالم کی موت سے خوشی ملتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ شاید یہی ہے کہ شیطان اس بات کو جانتا ہے کہ 1000 عابد مل کے بھی ایک عالم پیدا نہیں کر سکتے، لیکن ایک عالم اگر باعمل ہو تو لاکھوں کروڑوں عابد پیدا کر سکتا ہے۔ لہٰذا علم اور عبادت میں علم کو فوقیت دی گئی، اور بار بار متوجہ کیا گیا کہ اگر کہیں علم کے مقابلے پر کوئی چیز آ جائے، علم کے مقابلے پہ مال آ جائے، علم کے مقابلے پہ اقتدار آ جائے، علم کے مقابلے پہ شہرت آ جائے، علم کے مقابلے پر دولت آ جائے، علم کے مقابلے پر فوج آ جائے، تو ہمیشہ اہل علم کا ساتھ دینا۔ اور اگر تم اہل علم کا ساتھ دو گے، اہل علم کے پیچھے چلو گے، پھر نہج البلاغہ کے مولا فرماتے ہیں کہ کیا فرق ہے مال، اہل مال میں اور اہل علم میں؟ بہت سی باتیں امام نے بیان فرمائی، جس کی آخری بات یہ ہے کہ مالدار اگر مال اس نے غلط طریقے سے حاصل کیا ہو تو اس مالدار کی بات ہے کہ مالدار اپنی زندگی میں مردہ ہو جاتا ہے، اور علم انسان کو مرنے کے بعد بھی زندہ رکھتا ہے۔ منو مٹی کے نیچے دبا ہوا ہے، قبر کے اندر بند ہے، تاریکی میں ہے، مگر چونکہ اس کے دیے ہوئے علم کے چراغ روشن ہیں تو اس کی قبر بھی روشن ہے۔ جب تک اس کی فکر باقی ہے، جب تک اس کا نظریہ زندہ ہے، اس وقت تک یہ بھی زندہ ہے۔ لہٰذا یہ ہمیں بات پیش کرنی اور یہ بتانی ہے، اور اسی طرح سے یہ مسئلہ حل ہوگا۔ اس لیے کہ آج جو بہت بڑا ٹریجڈی ہے، ہیومن ٹریجڈی جس کو کہا جائے، کہ انسان جب اس حقیقی علم سے دور ہوتا ہے، جب وہ جو اندر کی ارج ہے اس کو دبا دیتا ہے، اور اس کا جواب اسے نہیں ملتا کہ کائنات کی حقیقت کیا ہے، انسان کی حقیقت کیا ہے، تو پھر وہ مایوسی کا شکار ہوتا ہے۔ اور اس ماڈرن ایج میں جب مایوسی کا شکار ہوتا ہے تو اپنی مایوسی کا حل کہاں تلاش کرتا ہے؟ کبھی شراب پی کر اپنے غم کو بھلا دینا چاہتا ہے، کبھی نائٹ کلب میں جا کر اپنے وقت کو گزار کر تھک کر آتا ہے اور آ کے سو جاتا ہے اور سمجھتا ہے میں نے اس کا حل تلاش کر لیا، جبکہ یہ حل نہیں ہے۔ یہ ادھر ادھر بھٹکنا یہ انسان کا، اور ایک منزل وہ بھی آتی ہے کہ پھر یہ ڈپریشن کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ سب کیوں ہے؟ اس لیے کہ مادی دوڑ میں آگے بڑھتے بڑھتے یہ اس کے جسم کو آرام کی چیزیں تو فراہم ہو جاتی ہیں، مگر اس کے قلب کو سکون نہیں ملتا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اس لیے کہ جو قلب کو سکون دینے والی شے ہے، جو آج ناپید ہو گئی، جو آج اس ماڈرن ایج میں جہاں پر ہم کھڑے ہوئے ہیں اور جہاں بہت سارے چیلنجز ہمارے سامنے ہیں، جہاں اسلاموفوبیا کا میں آہستہ آہستہ عرض کروں گا ان ساری باتوں کو، جہاں اسلاموفوبیا کا چیلنج ہے، جہاں ہمارے نوجوان کو کہا جا رہا ہے کہ تم کیسے ہو، آرتھوڈاکس، فنڈامنٹلسٹ، بیکورڈ، بھلا کیا فرق پڑتا ہے؟ چند الفاظ زبان سے نکالے اور اس کے بعد چھری چلائی تو وہ ذبیحہ ہو گیا۔ اس کو کھانے میں اور ویسے کھانے میں کیا حرج ہے؟ کیوں بھلا تلاش کرتے ہو کہ تمہیں ذبیحہ مل جائے، حلال گوشت مل جائے؟ آخر چند الفاظ دہرانے سے بھلا کچھ ہوتا ہے؟ انسان کی جنسی خواہشات ہیں، انہیں پورا ہونا ہے، ان کی تکمیل کے لیے وہ آگے بڑھ رہا ہے۔ یہ نکاح کے چند صیغے جاری ہو جانا، ہنستے ہیں، تمسخر اڑایا جا رہا ہے ان باتوں کا کہ اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ آخر ان الفاظ کے دہرانے سے کون سی ایسی تبدیلی آ جاتی؟ یہ سارے چیلنجز ہیں جو اس وقت کے نوجوان کے سامنے ہیں، اور وہ نوجوان
پزلڈ کھڑا ہوا ہے، اس لیے کہ ایک طرف سے ویسٹ اس کو آواز دے رہا ہے، ایک طرف سے علماء اس کو آواز دے رہے ہیں، ایک طرف سے قرآن اس کو اس کی حقیقت کی طرف بلا رہا ہے، اور ہر طرف سے کہیں کہا جا رہا ہے کہ یہ فنڈامنٹلسٹ ہے، کہیں کہا جا رہا ہے کہ دنیا کے اندر جتنی خونریزی ہے اس کا ذمہ دار یہ نوجوان ہے، چونکہ یہ مسلم ہے۔ لہٰذا آج کا نوجوان بالعموم اور مسلم نوجوان بالخصوص، یعنی اگر مسلمان نہیں بھی ہو، عام جوان بھی ہو، تو وہ بھی الجھنوں کا شکار ہے، اس کے سامنے بھی مسائل ہیں، اس لیے کہ اللہ نے انسان کو ڈیزائن ایسا کیا ہے کہ اس کے اندر اپنی طلب کو رکھ دیا ہے۔ انسان کے اندر اللہ کی طلب موجود ہے، جب تک یہ طلب پوری نہ ہو جائے، آپ پیاسے کے آگے ہیرے جواہرات رکھ دیں، وہ کہے گا بھائی ہٹاؤ، مجھے پانی چاہیے۔ آپ بھوکے کے سامنے روٹی رکھنے کے بجائے دولت کے ڈھیر لگا دیں، وہ کہے گا بھائی ہٹا لو اس کو، مجھے تو 4 لقمے چاہیے، مجھے بس 2 روٹیاں مل جائیں تو میرا کام ہو جائے۔ آپ انسان کو نیند بہت آ رہی ہے اور اس کو بستر دینے کے بجائے اس سے کہیں کہ چلو فلاں جگہ چل رہے ہیں تفریح کرنے، وہ کہے گا ہٹاؤ، مجھے نیند کی ضرورت ہے۔ تو انسان کو جس چیز کی خواہش اندر سے ہوتی ہے، جس چیز کی طلب ہوتی ہے، جب تک وہ طلب مل نہ جائے، حاصل نہ ہو جائے، اس وقت تک انسان بے چین رہتا ہے، پریشان رہتا ہے، یہ محفلوں کے اندر بھی تنہا محسوس کرتا ہے، اپنے آپ کو کھویا کھویا محسوس کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس چیز کی طلب ہے وہ اسے مل نہیں پا رہی۔ تو جب تک اس کی طلب پوری نہ ہو جائے، اگر روٹی نہ ملے تو انسان کو بیوی بچے بھی اچھے نہیں لگتے، اگر پانی نہ ملے تو انسان کو والدین بھی اچھے نہیں لگتے، اس لیے کہ پیاس ہے، اس وقت صرف پانی کی ضرورت ہے۔ اور اس دور کے لیے تو یہ کہا ہی گیا کہ جو ظہور سے پہلے کا وقت ہوگا، یعنی وہی دور جو اس وقت چل رہا ہے، اس دور کے لیے خاص طور پر یہ کہا گیا کہ عالم یہ ہوگا کہ ایک وقت کے کھانے کے لیے انسان اپنی اولاد کو بیچنے پر تیار ہو جائے گا۔ عالم یہ ہوگا، ایسی آزمائشوں سے اسے گزرنا ہے کہ انسان تلاش کرتا پھرے گا کہ کہیں نیک افراد مل جائیں، مگر نیک افراد ناپید ہوں گے۔ مسجد کے اندر انتظار کیا جاتا رہے گا کہ کوئی باعمل عالم آ جائے جس کے پیچھے نماز پڑھ لیں، مگر باعمل افراد اتنا ان کا قحط الرجال ہوگا، اتنا فقدان ہوگا کہ وہ انسان کو ملیں گے نہیں۔ سائل پکارتا پھرے گا، کوئی ہے جو میری ضرورت کو پورا کر دے، مگر صبح سے پکارتے پکارتے اسے شام ہو جائے گی، کوئی نہیں ہوگا کہ جو اس کی ضرورت کو پورا کرے۔ تو یہ وقت آ رہا ہے، یہ وقت۔ اچھا، اب یہ تو ہوئی ہماری غلطی۔ ویسٹ سے غلطی کیا ہوئی؟ مادہ پرستوں سے غلطی یہ ہوئی کہ جیسے ہم نے یہ کہہ کر کہ سیکولر علم ہے اس کو ریجیکٹ کر دیا، یا اس کے لیے اپنے قدم پیچھے ہٹا لیے، یا اس کو دوسرے درجے کا علم سمجھ کے کم اہمیت دی، بالکل اسی طرح انہوں نے اس حقیقی علم کو نظر انداز کر دیا۔ نتیجہ کیا ہوا اس حقیقی علم کو نظر انداز کرنے کا؟ کہ اب وہ دیکھ رہے ہیں مگر ایک آنکھ سے دیکھ رہے ہیں، بس ایک مادی آنکھ ہے جو کھلی ہوئی ہے، اور اسی آنکھ سے ہر چیز کو دیکھا جا رہا ہے۔ اب انسان کی قدر و قیمت اس کے افکار اور کردار سے نہیں لگائی جا رہی، اس کے لباس سے لگائی جا رہی، اس لیے کہ مادی آنکھ کھلی ہوئی ہے۔ اب انسان کو مادی آنکھ سے دیکھا جا رہا ہے تو اس کے پاس بینک بیلنس کتنا ہے، اس کے پاس لباس کیسا ہے، اس کے پاس رہنے کا گھر کتنا قیمتی ہے، اس سے اندازہ لگایا جا رہا ہے، چونکہ ایک آنکھ کھلی ہوئی ہے اور دوسری آنکھ بند ہے۔ اسی دور کو دور دجال کہا جاتا ہے۔ دجالی دور، ایک ہے دجال اکبر جس کا خروج ہوگا، ایک ہے دجالی فتنہ جو اس وقت اپنے شباب پر اور اپنے عروج پر ہے، اور وہ دجالی فتنہ یہی ہے کہ ایک آنکھ بند کر لو، ایک آنکھ سے دیکھو۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، مجھے حیرت ہوتی ہے اس انسان پر کہ جس کے سامنے جب دسترخوان پر غذائیں آتی ہیں تو وہ یہ تو خیال کرتا ہے کہ ان میں سے کون سی غذا ہے جو میرے جسم کے لیے مفید ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ بلڈ پریشر بڑھ جائے، ایسا تو نہیں ہے کہ شوگر بڑھ جائے، ایسا تو نہیں ہے کہ کولیسٹرول بڑھ جائے، ایسا تو نہیں ہے کہ میرے مرض میں اضافہ ہو جائے ان غذاؤں سے کھانے سے۔
کہا حیرت ہوتی ہے اس شخص پر جو یہ تو دیکھتا ہے کہ میرے جسم کے لیے کون سی غذائیں مفید ہیں مگر نہیں دیکھتا کہ میری روح کے لیے کون سی غذائیں اچھی ہیں۔ یہی ہے دجال ہونا۔ دجال ایک شخص تو الگ ہے مگر دجالیت ایک صفت ہے جو کسی کے اندر بھی پائی جا سکتی ہے۔ ہر وہ انسان جس کی صرف ایک آنکھ کھلی ہوئی ہے اور وہ اپنی اس ایک آنکھ سے صرف مادی زندگی کو دیکھ رہا ہے، زبان کی لذتیں مل جائیں، چٹخارے مل جائیں، رنگا رنگ دنیا کے اندر کامیابی مل جائے، دولت شہرت اور ظاہری عزت مل جائے، اقتدار مل جائے، دنیا کے اوپر کنٹرول مل جائے، لوگ مجھے جھک کے سلام کریں، بس جس کا یہی اور صرف یہی مقصد ہے، تو اس کا مطلب کہ وہ اس دجالی فتنے میں مبتلا ہو چکا ہے جو اس ماڈرن ایج کا بہت بڑا فتنہ۔ دجال کہتے ہیں کسی نے دجل یعنی کسی چیز کو ملمہ سازی کرنا، حقیقت سے الگ کر کے دکھانا۔ پیتل کے اوپر سونے کا پانی چڑھا دیا جائے، چاندی کی چیز پہ سونے کا پانی چڑھا کے اس کو سونے کا کہہ کے پیش کیا جائے، یہی دجل ہے۔ اور دجال کو دجال اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ چیزوں کی حقیقت کو چھپا کر کچھ اور بنا کر پیش کرے گا، اور جو اس کے فریب میں آ جائے گا، یاد رکھیے کہ اس دنیا میں جو صرف ایک اس والی آنکھ سے دیکھ کر کوئی ماڈل آف سکسیس بنایا جائے گا، وہ حقیقت میں ماڈل آف فیلئر ہے۔ ماڈل آف سکسیس آف دس ورلڈ از ایکچولی ماڈل آف فیلئر۔ اور اگر واقعاً ادھر نگاہ رکھ کر حقیقت کو پیش نظر رکھتے ہوئے وہ جو اندر کی طلب ہے اس طلب کی خاطر بڑھتے ہوئے انسان آگے بڑھے تو دنیا لاکھ اس کو ناکام کہتی رہے، مگر وہ جو دنیا کی نگاہ میں ماڈل آف فیلئر ہے وہی ماڈل آف سکسیس ہے۔ اس کی بہت مثالیں میں دے سکتا ہوں مگر وقت محدود ہے۔ ایک مثال ذرا سا اندازہ کریں، ایک نبی خدا جسے بچپن میں اس کے بھائیوں نے قتل کرنے کی کوشش کی، کنویں کے اندر ڈال دیا، قافلہ آیا، یہاں سے اس کو نکالا، غلام بن کر وہ بک گیا، اس کے بعد عزیز مصر کے محل میں پہنچ گیا۔ وہاں ذرا اندازہ لگائیں کہ اس کے اوپر وہ الزام لگا، یہ کون ہے؟ یہ نبی خدا۔ الزام ایسا الزام لگا کہ جس کے اوپر اپنے آقا کے حرم پر ہاتھ ڈالنے کا الزام ہے، اور اس الزام میں اس کو قید خانے کے اندر پہنچا دیا جاتا ہے، جہاں ایک بڑا عرصہ اس کی زندگی کا قید خانے کے اندر گزر جاتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں، اگر شروع سے لے کے آخر تک دیکھتے چلے جائیں، کنویں کے اندر گر جانا، بچے بھائیوں کا قتل کی کوشش کرنا، غلام بن کر بک جانا، الزام لگ جانا، قید خانے کے اندر پہنچ جانا، قید خانے کے اندر کوڑے لگنا، سختیاں ہونا، اور ان ساری چیزوں کے پیش نظر کیا اس شخصیت کو ناکام کہا جائے گا یا کامیاب کہا جائے گا؟ یقیناً یہ ناکامی ہے، لیکن اگر ذرا سا غور کریں تو یہی ماڈل آف فیلئر ہے جو اطاعت خداوندی کی بنا پر ماڈل آف سکسیس بن جاتا ہے۔ اور آج کے اس نوجوان کے لیے جو کھڑا ہوا سوچ رہا ہے کہ میں کیا کروں، میرا اصل فریضہ کیا ہے، مجھے کرنا کیا ہے، اس کے لیے رہنمائی کا ایسا سورس قرار پاتا ہے کہ احسن القصص بنا کے اسے قرآن کریم میں محفوظ کر دیا جاتا ہے کہ اے نوجوان، تو اپنی عصمت و عفت کی حفاظت کرتے ہوئے اطاعت خداوندی میں اپنے قدم بڑھا، پھر دیکھ قید خانے سے تخت تک کا، تاج تک کا فاصلہ 2 قدم کا فاصلہ رہتا ہے۔ تو یہ ہے اطاعت کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے انسان کو کامیابی حاصل کر لینا، اور یہی اس نوجوان کو اس وقت سمجھنا ہے۔ آج کے نوجوان کے اوپر جو حملے ہیں، ان حملوں میں ایک بہت بڑا حملہ بے حیائی کا حملہ ہے کہ ہر طرف سے بے حیائی کا کے اندر اس کو مبتلا کرنے کی، اس کی عفت اور عصمت کو پامال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مگر اس کو توجہ کرنی ہے اور پلٹنا ہے۔ میں آہستہ آہستہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ سازشیں کیا ہیں، مگر اس وقت صرف اتنا خیال کر لینا ہے کہ اگر ان حقائق کو سامنے رکھ کر انسان آگے بڑھتا چلا جائے تو اب اس کے جو دل کی آنکھ روشن ہوگی، اور اب جو سجدہ وہ کرے گا تو ایک عابد کا سجدہ ایک طرف، عالم کا سجدہ ایک طرف۔ عالم کی ایک رکعت نماز، عالم کا، بلکہ ایک دوسری جگہ آیا، ایک لمحے کا غور و فکر
70 سال کی عابد کی عبادت سے افضل ہو جائے گا۔ اور اگر کسی کا قلب اتنا نورانی ہو جائے، اتنا پاکیزہ ہو جائے کہ اب اس پاکیزہ قلب کے لیے وہاں سے آواز آنے لگے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو اب اتنے نورانی قلب کے ساتھ اگر کوئی سجدہ کرے گا تو وہ سجدہ کیسا ہوگا؟ کیا نماز شاہ تھی ارکان ایمانی کے ساتھ، دل بھی ہر سجدے میں جھک جاتا تھا پیشانی کے ساتھ۔ اور اب جو یہ سجدہ تھا تو یہ کیسا سجدہ تھا کہ کائنات کے سجدوں کو بچا لیا اسے ایک سجدے نے۔ یہ وہ سجدہ ہے کہ یہ سجدہ کائنات کے تمام سجدوں کو بچا گیا، لاج رکھ لی۔ اللہ اکبر، کیسا سجدہ، کیسا سجدہ! انسان سجدے سے سر اٹھاتا ہے جب اس کا سجدہ مکمل ہو جائے، مگر تاریخ میں مجھے 2 سجدے نظر آئے۔ ایک مسجد کوفہ کا سجدہ ہے کہ نمازی کا سر سجدے میں ہے اور ظالم کی ضربت چل گئی ہے اور آواز محراب عبادت سے بلند ہو رہی ہے، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یہ سجدہ ہے کہ جو سجدہ جہاں سجدے سے اٹھتے ہوئے سر کو ضربت نے پھر سجدے میں پہنچا دیا۔ مگر میں ایک جملہ عرض کروں، یا امیر المؤمنین، اے مولا، اے آقا، ارے بڑی اذیت ہوئی، زہر میں بجھی ہوئی تلوار تھی، سر پہ ضربت لگی، مولا ماہ رمضان المبارک تھا، مولا مصلی عبادت پہ تھے، مگر مولا اس سب کے باوجود آپ کو سجدے سے سر اٹھانا تو نصیب ہو گیا، مگر میری نظر میں وہ نمازی بھی ہے کہ جس نے سجدے میں سر رکھا خود تھا مگر خود سر سجدے سے اٹھایا نہیں۔ ظالم نے کند خنجر سے سر کو تن سے جدا کر کے نو کے نیزہ پہ بلند کر دیا۔ اور عجیب کیفیت تھی، جب یہ مشکل وقت تھا، کہا جاتا ہے کہ خاتون عورت صنف نازک ہوتی ہے، مگر جب ایمان کی راہ میں آگے بڑھ جائے تو ایمان کا نہ ہونا مرد کو کمزور کر دیتا ہے، عورت کو قوی کر دیتا ہے۔ تو یہ منظر بھی نظر آیا کہ ادھر تو بھائی کے گلے پہ خنجر چل رہا تھا، ادھر 70 قدم کے فاصلے سے کھڑی ہوئی بہن یہ منظر دیکھ رہی تھی، اپنے سینے کو پکڑے ہوئے کبھی دائیں سے بائیں جاتی تھی، کبھی بائیں سے دائیں آتی تھی اور کہتی تھی واہ غربتا، ہائے غربت، ارے میرا ماجایا شہید ہو رہا ہے، میرا بھائی 3 شب و روز کا پیاسا ہے۔ ایک مرتبہ امام کی آنکھیں کھلی، اب اتنی طاقت نہ تھی کہ زبان کو جنبش ہو پاتی، بس ایک مرتبہ گوشے چشم سے اشارہ کیا، بہن واپس پلٹ جاؤ، میری زندگی میں خیمے سے باہر نہ آؤ۔ ادھر تو زینب واپس پلٹی، ابھی خیمے میں پہنچی تھی کہ سیاہ آندیاں چلنے لگیں، فرات کا پانی اچھلا، منادی نے ندا دی قد قتل الحسین بکربلا، بس ایک مرتبہ بے چین ہو کے آئیں، سید سجاد کا شانہ ہلایا، اے میرے لال اٹھو، دیکھو کوئی کہہ رہے بابا شہید کر دیے گئے، کہ پھوپھی اماں ذرا خیمے کا پردہ اٹھائیے۔ اب جو پردہ اٹھا، سید سجاد کھڑے ہوئے، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، اے پھوپھی اماں میں یتیم ہو گیا۔ یہاں پہ ظلم ختم ہو جاتا، مگر اس کے بعد فضہ آئیں دوڑی ہوئی اور آ کے کہتی ہیں اے شہزادی بڑے غضب کی خبر لے کے آئی ہوں۔ کہا اے فضہ، کیا اس سے زیادہ بھی غضب کی کوئی خبر ہو سکتی ہے کہ میرا ماجایا شہید کر دیا گیا، دریا کے کنارے میرے بھائی کو پیاسا ذبح کر دیا گیا۔ کہا اے شہزادی، ارے ابھی حکم حاکم آیا ہے کہ گھوڑوں سے نہ اترنا، ارے گھوڑوں کی نال بندی کی جا رہی ہے، اس لیے کہ ارادہ یہ ہے کہ سید کے لاشے کو پامال کیا جائے گا۔ بس ایک مرتبہ تڑپ گئی زینب کیا کرے؟ زینب کا عباس مارا گیا، زینب کا علی اکبر مارا گیا، زینب کے بھتیجے، زینب کے بیٹے سب اس دنیا سے رخصت ہو گئے،
اب کس کو مدد کے لیے پکارے زینب؟ ہاں عزادارو، وہ وقت آیا کہ میدان میں لاشوں کی پامالی کا عمل شروع ہوا۔ اگر ایک فاطمہ کے لال کا لاشا تھا جو زمین کربلا پر بے وارث رہ گیا، اس لیے کہ بیٹا موجود تھا مگر ہاتھوں میں ہتکڑیاں آنے والی تھیں، ابھی تو غشی کا عالم تھا۔ عزادارو، میرا امام سلام کرتا ہے، امام زمانہ سلام کرتے ہیں، میرا سلام میرے اس جد پر جس کی دائیں پسلیاں بائیں طرف تھیں، جس کی بائیں پسلیاں دائیں طرف تھیں، مگر یہاں بھی ظلم ختم نہ ہوا بلکہ اب فوجوں نے خیام کر رخ کیا، اور عالم یہ تھا کوئی زینب کے سر سے چادر لوٹ رہا تھا، کوئی سکینہ کے گوشوارے لوٹ رہا تھا، کوئی بیمار کے نیچے سے بستر کھینچ رہا تھا، خیموں میں آگ لگی ہوئی تھی، اور یہاں والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض کی تفسیر بن کے ایک بہن ہمت اور استقامت کا پہاڑ بن کے کھڑی ہوئی تھی۔ راوی کہتا ہے عجیب منظر تھا، میں دیکھ رہا تھا کہ ایک بیوی کبھی جلتے ہوئے خیمے میں آگے قدم بڑھاتی تھی، کبھی پیچھے ہٹ جاتی تھی، آگے بڑھتی تھی، پیچھے ہٹ جاتی تھی، ایسا لگتا تھا کوئی قیمتی چیز اس کی خیمے میں رہ گئی ہے۔ کہ پھر میں نے دیکھا یا علی کہہ کے وہ بی بی داخل ہوئی، اور جب واپس پلٹی اپنے دوش پر 22 برس کے جوان کو لیے ہوئے، میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا یا حسین، اکبر کا لاشا اٹھانا مرد ہو کے آسان تھا مگر خاتون ہو کر سید سجاد کو جلتے ہوئے خیموں سے لانا۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم